السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسی جلا ہوا خراب 3 فیز موٹر کی ریپیئرنگ کر سکتے ہو۔ اس ویڈیو میں آپ کو بالکل فری میں بتانے والا ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کیسی 3 فیز موٹر کی ریپیئرنگ کر سکتے ہو۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ذاکر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے 1 ملیمیٹر کاغذ لینی ہے، یہ آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا۔ یہ ہمارے پاس 10 کاغذ ہے، اس کو آپ نے اسی طرح سے کاٹنی ہے کہ ہمارے 3 فیز موٹر کی جو سلاٹی ہے اس کے درمیان صحیح طریقے سے پریس ہو جائے۔ آپ کو اس طرح 36 کاغذ کاٹنی ہے، 36 پیکن کاٹنی ہے، کیونکہ ہماری جو سلاٹی ہے وہ 36 ہے۔ ہر 3 فیز موٹر میں 36 سلاٹی ہوتی ہیں۔ آپ کو اس کاغذ کے دونوں سائڈوں کو موڑنا ہے تاکہ پریس ہونے کے بعد یہ دوبارہ سے نکل نہ جائے۔ اب میں اس پیکن کی طرح اور 36 پیکن کاٹتا ہوں اس ملیمیٹر کاغذ سے۔ یہ 10 نمبر کاغذ ہے، آپ کو 7 نمبر کاغذ نہیں لگانا کیونکہ وہ بہت نارمل ہوتا ہے اور ہمارے جو کوئل ہے اس کی بھی جلنے کی امکان ہو سکتی ہے، بہت جل سکتی ہے، بہت جلد خراب ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو 10 نمبر کاغذ لگانی ہے کہ یہ مضبوط طریقے سے کام کر سکیں۔ آپ کو آرام سے اس کو اس طرح سے کاٹنی ہے۔ میں تھوڑا جلدی سے کرتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ آپ کو اس طرح سے 36 پیکن کاٹنی ہے۔ ہمارے جو 36 پیکن تھے وہ ہم نے کاٹ دیا۔ اب میں اس کو ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے اس سلاٹوں کے درمیان پریس کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کی دونوں سائڈوں کو موڑنا ہے اور دونوں سائڈوں کو اس طرح موڑنا ہے کہ یہ دوبارہ سے نکل نہ جائے اور اس کے سلاٹوں کے درمیان آپ کو پریس کرنی ہے۔ دوستو اگر آپ نے یہی تک ہماری جو ویڈیو ہے وہ دیکھی اور لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کرو۔ ایک لائک تو بنتا ہے یار، کیونکہ یہ ویڈیو میں نے بہت محنت سے بنائی ہے، آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھو تاکہ سب کچھ سمجھ آ جائے، کوئی بھی اسکپ مت کرنا ورنہ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ دوستو ہمارے جو 36 پیکن تھی وہ ہم نے اس 36 سلاٹوں میں پریس کر دیا، اس کے اندر پریس کر دیا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے جو کوئل ہے وہ اس میں کیسے پریس کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس 3 کوئلوں سے ایک سیٹ بن گیا ہے۔ آپ کو اس سیٹ کی ایک والی سائڈ کو آپ نے پریس کرنی ہے اور دوسری والی سائڈ کو آپ نے اوپر ہی رکھنا ہے۔ وہ کیوں اوپر ہی رکھنا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے 2 اور آدھا کوئلوں کو اس طرح سے ایک سائڈ کو پریس کرنی ہے اور دوسری سائڈ کو آپ نے پریس نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس دوسرے سائڈ کو آپ نے دوبارہ سے نکالنی ہے۔ وہ کیوں نکالنی ہے؟ کیونکہ وہ آخر میں آپ کی جو آخر والی کوئل ہے اور اس کی جو دوسری سائڈ ہے اس کو آپ نے آخر میں پریس کرنی ہے، تو وہ آپ کو اس کو دوبارہ سے نکالنی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے اوپر رکھو تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ دوستو ہماری جو کوئل تھی وہ ہم نے پریس کر دیا۔ آپ کو اسی طرح سے اچھی طریقے سے آپ کو اس طرح سے پریس کرنی ہے جیسے کہ میں نے پریس کیا تھا۔ اب آپ کو ایک کاغذ اس کے درمیان رکھنی ہے، اس کوئلوں کے درمیان رکھنی ہے تاکہ یہ گرم نہ ہو جائے، جل نہ جائے، کیونکہ یہ ہماری جو کوئلیں ہے یہ الگ الگ کوئلیں ہے اور اگر یہ پیکن نہ لگائے تو یہ گرم ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے۔
یہ ایک طرف اس طرح سے آپ کو پریس کرنی ہے، جیسے کہ میں نے اس طرح سے پریس کیا اور تار کی مدد سے میں نے اس ویلو کو جوڑ دیا۔ اور آپ نے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا کنیکشن کیسے ہوتا ہے، 3 فیز موٹر کا کنیکشن کیسے ہوتا ہے، آپ کو غور سے دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے سب کچھ ڈیٹیل سے بتائی ہے آپ کو۔ دوستو ہمارے جو کنیکشن تھی وہ بھی تقریباً مکمل ہو گئی ہے، یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے۔ اس کو اس طرح سے ہی کرنی ہے آپ کو، یہ بہت ہی آسان کنیکشن ہے 3 فیز موٹر کا۔ یہ 6 تاریں نکل گئی ہے باہر کی طرف، ان 6 لائنوں پر آپ بجلی دے سکتے ہو، باقی آپ کو خود سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کے سامنے ہے۔ یہ کنیکشن بہت ہی ایزی کنیکشن ہے۔ دوستو ہماری جو 3 فیز موٹر کی ریپیئرنگ کی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہیں آئی اور کوئی پرابلم ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا، میں آپ کو کمنٹس میں بھی بتا دوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک اپنے آپ کا بہت خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔